پاکستان کا بھارت سے ملنے والی اپنی فضائی حدود 2 روز تک بند کرنے کا فیصلہ 28 اور 29 اکتوبر کو فضائی حدود صبح 6 تا 9 بجے تک بند رہیں گی۔ لاہور اور کراچی ریجن کے مختلف فضائی روٹس میں فضائی حدود بند رہے گی۔ اس حوالے سے مزید جان لیں گے۔ سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہے، بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے ایک نیا فیصلہ ہے وہ کیا ہے، جس کے مطابق پاکستان نے بھارت سے ملنے والی اپنی فضائی حدود جو ہے وہ 2 روز تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ 28 اور 29 اکتوبر کو فضائی حدود جو ہے وہ صبح 6 بجے سے لے کر 9 بجے تک ہے بند رکھنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے، جس میں لاہور اور کراچی فلائٹ آف انفارمیشن ریجن کے بھارت سے ملنے والی جو مختلف فضائی روٹس کے درمیان فضائی حدود ہے وہ بند رہے گی، جبکہ کمرشل پروازوں کو جو ہے وہ احتیاط کی ہدایات ہے وہ جاری کر دی گئی ہیں، اور 2 روز کے دوران 3 گھنٹے فضائی حدود ہے وہ بند رہے گی۔ جبکہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تمام ایئر لائنس کو جو ہے یہ محکم ہے وہ آگاہی ہے وہ دے دی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فیصلہ جو ہے یہ ممکنہ طور پر پاکستان کی جو سرحد کے قریب بھارتی فوجی مشق کے پیش نظر ہے وہ کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید۔ اب کچھ بات کریں گے شہر میں موجود فضائی آلودگی کے حوالے سے۔ تو خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا اس وقت دوسرا نمبر ہے۔ شہر میں AQI کی شرح 201% تک ریکارڈ کی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے اعتراف 275، لوئر مال 262 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ماہرین کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایات سامنے آ رہی ہیں۔ سمرا فاطمہ ہمارے ساتھ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گی۔ جی سمرا۔ بالکل ایسا ہی ہے، لاہور کی فضا ابھی بھی غیر صحت بخش قرار دی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور بدستور دوسرے نمبر پر برقرار ہے، اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 201 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ صبح کے اوقات میں شرح 300 سے بھی زیادہ تھی، اور لاہور نے آلودگی میں دلی کو بھی جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اب جو ہے دوپہر کے وقت میں درجہ حرارت معمولی سا بڑھنے سے تھوڑی سی بہتری دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ لاہور کے جن علاقوں میں فضائی آلودگی 700 سے بھی زیادہ تھی، اب وہاں بھی ایئر کوالٹی میں تھوڑی بہت بہتری دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ اگر لاہور کے دیگر علاقوں کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اس وقت پنجاب یونیورسٹی کے اطراف میں AQI کی شرح 275 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے لوئر مال کے اطراف میں 262 آلودگی کی شرح اس وقت ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شالامار کے اطراف میں کوالٹی انڈیکس 255 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ جوہر ٹاؤن کے اطراف میں 245 AQI اس وقت ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ نصیر آباد میں 241، اسی طرح سے غازی روڈ انٹرچینج پر 237، جبکہ برکی روڈ کے اطراف میں AQI کی شرح 230 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شام کے اوقات میں پھر سے فضائی آلودگی بڑھے گی، AQI پھر سے زیادہ ہوگا، جو کہ لاہور کے باسیوں پر جو ہے وہ اثر انداز ہوگا۔ ماہرین کی جانب سے شہریوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ گلا خراب، نزلہ، کھانسی، آنکھوں میں جلن اور چبھن ہونا یہ عام سی بات ہوگی، تو شہری جو ہے وہ احتیاط کو یقینی بنائیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اسموگ اور فضائی آلودگی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلیں، اور اگر نکلنا بھی ہے تو ماسک کا استعمال آپ ہر صورت یقینی بنائیں، اور خاص کر جو حساس افراد ہیں، بچے ہیں یا جو پہلے سے بیماریوں میں مبتلا افراد ہیں، ان کے لیے اسموگ زیادہ خطرناک ہے اور ان کے لیے مزید پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، تو ایسے میں وہ لوگ بھی احتیاط کریں، اور ماہرین کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنائے رکھیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمرا فاطمہ آپ کا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ LDA سٹی میں میڈیکل سٹی بنانے کے لیے 16,000 کنال سے زائد اراضی پر سیکشن 5 نافذ۔ موزاتور وڑائچ کی 16,524 کنال اراضی پر سیکشن 5 کا نفاذ کیا گیا ہے۔ موزاتور وڑائچ پر LDA میڈیکل سٹی لانچ کر رہا ہے، جس کے لیے لینڈ ایکوزیشن کی جائے گی۔ مزید ڈیٹیلز جان لیں گے دورہ نیاب سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، LDA سٹی کے ساتھ یہ موزاتور وڑائچ ہے جس کو شامل کیا گیا ہے، اور اس سے میڈیکل سٹی جو ہے وہ قائم کی جائے گی، اور اس کی ماسٹر پلاننگ کی جا چکی ہے۔ LDA نے اس سے سیکشن 4 کا نفاذ کر دیا۔ 16,500 کنال سے زائد اراضی پر اب سیکشن 5 جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ سیکشن 5 کے تحت 1 مہینے کے اندر اراضی مالکان کو اعتراض کی صورت میں اپنے اعتراضات جمع کرانے ہوں گے۔ اگر وہ 1 ماہ میں اپنے اعتراضات جمع نہیں کراتے تو پھر اس کو بعد میں کیٹر نہیں کیا جائے گا، ان کی سنوائی نہیں ہو سکے گی۔ اس میں تمام انہوں نے اخبار مشتہر کر دی ہیں، موضوع جات ان کے اندر جتنے بھی اس کے موضوع کی کلیئرنس ہے اس میں نمبروں کے ساتھ انہوں نے اندراج کر دیے، اور اس حوالے سے جو شکایات ہیں یا جو اس میں اعتراضات ہیں وہ LDA کے لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر کو 30 روز کے اندر جمع کرانے ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ دورہ نیاب۔ کسانوں کے لیے ٹریکٹر اسکیم میں سبسڈی، حکومت نے 9 ارب 50 کروڑ روپے کی سبسڈی منظور کر لی ہے۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے سبسڈی کے بجٹ کو آن لائن کر دیا ہے۔ ڈیٹیلز بتائیں گے ہمارے ساتھ علی رامے ہیں۔ جی علی رامے۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی طرف سے یہ اسکیم جو ہے وہ لانچ کی گئی تھی، اور اس کے لیے اب بجٹ کا جو معاملہ تھا وہ زیر التوا تھا، تو حکومت پنجاب نے باقاعدہ 9 ارب 50 روپے کی سبسڈی گرانٹ جو ہے وہ اپروو کر دی ہے محکمہ زراعت کے لیے۔ اب کیونکہ یہ ٹریکٹر جو ہے وہ کسانوں کو دیے جا رہے ہیں، جس کے لیے 10 لاکھ روپے فی ٹریکٹر سبسڈی جو ہے وہ حکومت پنجاب کی طرف سے دی جا رہی ہے۔
اب اس پہ محکمہ خزانہ پنجاب نے باقاعدہ بجٹ جو ہے وہ آن لائن جاری کر دیا ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو، اور اب حکام کا کہنا ہے کہ جلد ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کسانوں کو جو ٹریکٹر فراہم کیے جا رہے ہیں سبسڈی کے اوپر، ان کی رقم کی ادائیگی جو ہے وہ شروع کر دے گا۔ اب اس کے لیے کیونکہ پورے پنجاب کے اندر دیکھا جائے تو 20,000 سے زائد جو کسان ہیں انہوں نے ٹریکٹر کی اسکیم کے لیے جو ہے وہ اپلائی کیا تھا، اور ان کی باقاعدہ پہلی جو ہے وہ بیلٹنگ وہ ہو چکی ہے، اور اس میں جن کسانوں کو ٹریکٹر ملے گا ان کی رقم اب حکومت جو ہے وہ دے گی، اور حکومت براہ راست جو ٹریکٹر بنانے والی کمپنیز ہیں ان کو یہ رقم جو ہے وہ ٹرانسفر کرے گی، اور اس میں 75 سے 125 ہارس پاور کے ٹریکٹر جو ہے وہ شامل ہیں، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کی منظوری دی تھی، اور اس کے لیے 9 ارب 50 کروڑ روپے کی گرانٹ جو ہے وہ بھی اپروو ہو چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیرام آپ کا۔ پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو ڈیجیٹلائز کرنے کی جانب ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی میں جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں تمام اضلاع کا ڈیٹا مرکزی ڈیش بورڈ سے منسلک کیا جائے گا۔ روٹ پرمٹ، انسپیکشن، چالان اپلیکیشن، ایکسل لوڈ ڈیٹا سمیت دیگر سروسز اعداد و شمار کی آن لائن مانیٹرنگ کی جائے گی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے ریئل ٹائم ڈیٹا انالیسس بھی دستیابی ہوگی۔ مزید جان لیں گے، ہمارے ساتھ طاہر موجود ہے۔ طاہر جمیل بتائے گا۔ پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو ڈیجیٹلائز کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے اب یہ، اور وہ یہ کہ اب تمام جو اضلاع ہیں ان کے ڈیٹا کو مرکزی ڈیش بورڈ سے منسلک کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، سیکرٹری پی ٹی اے محمد حسان احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا سر، بتائیے کہ یہاں پہ اس کمانڈ اینڈ کنٹرول میں ایگزیکٹلی ہم کیا کہ یہاں پہ مانیٹر کیا جا سکے گا، اور پہلے سے کس طرح یہ سسٹم میں بہتری سے آئے گی؟ دیکھیے، اٹس این ایفرٹ ٹو بیسکلی move towards overall digital transport governance in پنجاب میں۔ اگر آپ کو ون بائی ون بتاؤں، دس از بیسکلی ہمارا یہ اوور آل روٹ پرمٹس کا ڈیش بورڈ ہے۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراپر بیسکلی کتنے روٹ پرمٹس ایشو ہو رہے ہیں اس وقت، کتنی اپلیکیشنس دی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کورسپونڈنگلی ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے گورنمنٹ کا کورسپونڈنگلی ان سے، وہ بھی آپ کو یہاں پہ آ رہا ہے۔ دس از بیسکلی آپ کا یہ ایک بریک اپ ہے اکراس دا منتھس، کس مہینے میں کتنا جو آپ کو ٹرینڈ شو کر رہا ہے کہ کتنے ٹرینڈ روٹ پرمٹ کہاں پہ ٹرینڈ جو ہے وہ اٹس آن دا رائز، کہاں پہ اس پہ ڈپ آ رہی۔ سو پراپر بیسک ڈیٹا انالیسس کے لیے ہمارے پاس یہ ٹول ہے۔ ناؤ کمپلینٹس جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، فیڈ بیک کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس پبلک کی طرف سے کیا فیڈ بیک ہے، کمپلینٹس کس مد میں زیادہ آ رہی ہیں۔ سو یہ آپ دیکھیں ٹاپ کیٹیگری کی کمپلینٹس ہمارے پاس کیا ملیں گے کہ فار ایگزامپل سب سے زیادہ کمپلینٹس کن وجوہات کے اوپر آ رہی ہیں، اور پھر اگین کتنی ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں، کتنی پینڈنگ ہیں، پچھلے 30 دنوں میں کتنی کمپلینٹس آئی ہیں، ریزالو ہوئی ہیں کتنے میں، 7 دنوں میں، پورا ہمارے پاس ڈیٹا بریک اپ ہے۔ اس کو ہم نے پھر یہ گرافیکل فارم کے اندر بھی جو ہے کہ ہم نے اس کو یہاں پہ بھی شو کر دیا ہے کہ پبلک سروس وہیکلس کی، کمرشل وہیکلس کی، وہ اپنی ان لمٹس کو آبزرو کریں، اس سے زیادہ جب وہ اوور لوڈنگ ہوگی تو پھر سڑکوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہمارے پاس بریجز کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں۔ ٹوٹل یہ بڑی ایکسرسائز کی کہ ہم نے یہ وے بریجز کو رجسٹر کروایا۔ سو نمبر آف رجسٹرڈ وے بریجز از دیئر، پھر لوڈ جنریٹنگ پراپر پوائنٹس، ان پوائنٹس پہ جہاں پہ زیادہ کنسسٹنٹلی شو ہو رہا ہے ڈیٹا کے تھرو کہ یہاں پہ لوڈ زیادہ شو ہو رہا ہے، وہ پوائنٹس یہاں پہ ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی بالکل، سیکرٹری پنجاب ٹرانسپورٹ اتھارٹی محمد حسین۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر۔ ناظرین، تعلیمی بورڈ کے نتائج کی معلومات کے لیے نیا فیچر شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب طلباء بورڈ کے نتائج اپنے والدین سے نہیں چھپا سکیں گے۔ تعلیمی بورڈز کے نتائج والدین کے آئی ڈی کارڈ نمبر سے بھی معلوم کیے جا سکیں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے جنید ریاض سے۔ جی جنید۔ جی، نیا فیچر شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے مشاورت کا عمل بھی شروع کر دیا گیا کہ بچوں کا رزلٹ جو ہے والدین بھی دیکھ سکیں گے، اور وہ بچے جو ہیں وہ اپنے والد سے چھپا نہیں سکیں گے، اور آئی ڈی کارڈ جو کہ والد کا ہوگا وہ ڈالیں گے تو رزلٹ جو ہے وہ نظر آ جائے گا۔ اس حوالے سے بورڈ نے جو ہے وہ ورکنگ شروع کر دی، اور نئے سال 2026-22 سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ بچوں کی آئی ڈی، والدین کے آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ شامل کیے جائیں، اور اس سے جو ہے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بچے جو ہیں اپنے والدین سے رزلٹ چھپا نہیں سکیں گے، اور والدین بھی رزلٹ دے سکیں گے، اور 2026-22 سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس حوالے سے بورڈ نے ورکنگ شروع کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید ریاض۔ صرافہ بازاروں میں مجموعی طور پر آج سونا 11,000 روپے سستا ہوا ہے۔ خالص 24 کے رات فی تولہ سونا 4,34,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈیٹیلز جان لیں گے، شہزاد خان عبدالی سے بتائیے گا۔ بالکل، مقامی صرافہ بازاروں میں آج رواں کاروباری ہفتے کے پہلے دن سونے کی قیمتوں میں کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، اور آج سونا 11,000 روپے فی تولہ سستا ہوا ہے، جس کے بعد خالص 24 کے رات فی تولہ سونے کی نئی قیمت 4,34,000 روپے سامنے آئی ہے، اور 22 کے رات
फी तोला सोने की नई कीमत 4 लाख रुपए हो चुकी है, जबकि 21 कैरेट फी तोला सोने की कीमत 3,82,425 रुपए देखी जा रही है। और सराफा बाजारों के अंदर सोने की कीमतों में गैर यकीनी की वजह से सोने की तजारत जो है वो मंदी का शिकार है। जी, पंजाब की 65,000 मसाजिद के आइमा कराम के लिए वजीफ़ा मुकर्रर करने का फैसला। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये वजीफ़ा मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। इमाम मस्जिद मुआशरे का काबिल एहतराम और तकरीम फर्द है। वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया और कहा गया कि मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमल है। पंजाब हुकूमत ज़रूरियात के लिए इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी और मसाजिद की तामीर व मुरम्मत के प्रोजेक्ट्स सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। वज़ीर आला की मसाजिद की तामीर व मुरम्मत के प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए इक़दाम की हिदायत। इज्तिमा के लिए रायवंड की राबता सड़कों की तामीर व मुरम्मत मुकम्मल। रायवंड की सड़कों पर गड्ढे भी मुरम्मत करके पुर कर दिए गए हैं। रायवंड तबलीगी इज्तिमा के लिए खुसूसी बसें भी चलाई जाएंगी। रायवंड इज्तिमा के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। वज़ीर आला की डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर्स को आइमा कराम के पास खुद जाने की हिदायत। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का उसूली फैसला। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत। मजहबी हलकों की जानिब से हुकूमत के इक़दामात की तहसीन। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल ये 5वां इजलास हुआ है और ब्रीफिंग में बताया गया कि शरपसंदी के लिए मसाजिद इस्तेमाल करने वालों की निशानदही पुरअमन शहरी का फ़र्ज है। ड्रग टीम का नशा आवर अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। पंजाब भर में नशा आवर अद्वियात फरोख्त करने पर 46 मेडिकल स्टोर से वो मुहर कर दिए गए। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेड रिपोर्टर साहिद चौधरी, बताइएगा। जी, वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की क़यादत में ड्रग टीम ने सूबे भर में नशा आवर अद्वियात फरोख्त करने वाले जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है और पहले रोज पंजाब भर में नशा आवर अद्वियात गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने पर 46 मेडिकल स्टोर्स जो है वो सरबोमोहर कर दिए गए हैं। लाहौर में भी 10 मेडिकल स्टोर्स मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सील किए गए। चीफ ड्रग कंट्रोलर फैसल महमूद की सरबराही में ये ड्रग टीम थी जो ख्वाजा इमरान नज़ीर की क़यादत में जो है ये ऑपरेशन कर रही है और इसकी जाने से पंजाब भर में 189 मेडिकल स्टोर जो हैं उनके चालान भी किए गए हैं। इस हवाले से जो है वो लाहौर में जिन फार्मेसीज को सील किया गया मेडिकल स्टोर्स को, उनमें फरहान फार्मेसी, बिलमुकाबल सर्विसेज अस्पताल, नेशनल प्लस फार्मेसी कैंट, जाहिद नाज फार्मेसी हरबंसपुरा, बिस्मिल्लाह मेडिकल स्टोर एंड जनरल स्टोर रावी टाउन, सुपर ड्रग फार्मेसी गिरजा चौक, मदीना मेडिकल स्टोर बागा समेत दीगर शामिल हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर से ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि नशा आवर अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त जो है उसके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। उनका ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का हुक्म है कि सूबे को नशे से पाक किया जाए और इस पर अमल दरामद को हर मुमकिन हद तक यकीनी बना रहे हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये भी कहना था कि नशा आवर अद्वियात के जरिए नौजवानों की जिंदगियों से खेलने के घिनौने धंधे पर कोई रायत नहीं बरती जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। लाहौर हाईकोर्ट गैर कानूनी रजिस्टर सिम्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की गई है। अदालत की PTA को रूल्स पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है और जस्टिस अलीज़िया बाजवा ने मुलजिम शहबाज और अदनान की दरख्वास्त पर इस हवाले से समाअत की। डायरेक्टर NCCI हशमत कमाल पेश हुए। डायरेक्टर लीगल की TA मोहम्मद खुरम अदालत में पेश हुए, जबकि NCCIA और PTA से मिलकर गैर कानूनी सिम्स के खिलाफ काम शुरू। डायरेक्टर लीगल का इस हवाले से ये कहना है कि कंपनीज की जानिब से पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वालों को 3 शो कॉज नोटिस जारी। बायोमेट्रिक मशीन के लिए भी SOPs बनाने हैं। 4 मोबाइल कंपनियां हैं, PTA उनको रूल्स दें और इस पर अमल दरामद करवाए। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए। मजीद बात कर लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में गैर कानूनी सिमों के इस्तेमाल के हवाले से जो गिरफ्तार मुलजमान हैं उनकी दरखास्त जमानतों पर समाअत हुई है और जिसमें जो डायरेक्टर हैं NCCI और के जो लीगल डायरेक्टर हैं वो अदालत में पेश हुए हैं और अदालत ने इस हवाले से SOPs बनाने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अलीज़िया बाजवा की अदालत में इस केस की समाअत हुई है, जहाँ पे जो अफसरान है उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है और अदालत ने उनकी रिपोर्ट में मज़ीद पेशरफ्त आइंदा रिपोर्ट पे तलब की है। केस की समाअत का आगाज हुआ तो जो NCC के डायरेक्टर हैं उन्होंने अदालत को आगाह किया, डायरेक्टर PTA उन्होंने आगाह किया कि NCCI और PTA से मिलकर गैर कानूनी सिम्स के खिलाफ काम शुरू कर दिया है
اور مزید یہ بھی انہوں نے کہا کہ کمپنیوں کی طرف سے پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والوں کو شو کا نوٹس بھی دیے ہیں. یہ تھا ڈائریکٹر لیگل PTA کا